سے بڑا ان کا پیغام باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اور وہ جو کربلا کے اندر عملاً انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور فرمایا کہ حسینی کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے سبق ہیں، اور ان سارے اسباق کے ساتھ ساتھ ایک سبق یہ بھی ہے، وہ بھی نانا جی کی حدیث بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ مرّا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بالعباد فی العباد بالاسم والعدوان ثم لم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل ادخلہ اللہ مدخلہ، کہ جس نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پایا جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اور زمین میں فساد برپا کرے، اللہ کے عہد کو توڑے، ایسے زمانے کو پا لینے والا مسلمان، اس پر نماز روزے کے ساتھ ایک اور فرض بھی ہوتا ہے، وہ کیا؟ اس حکمران کا مقابلہ کرنا قول سے اور فعل سے، یعنی کوشش کرنا کہ وہ بدل جائے بقول ولا فعل، اور اگر یہ قول اور فعل سے اس کا مقابلہ نہیں کرتا تو امام حسین کہنے لگے میرے نانا جی کا فرمان ہے کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ اس بندے کا حشر اس بادشاہ کے ساتھ ہوگا جہنم میں قیامت کے دن۔ یہ وجہ ہے میں یزید کے خلاف نکلا ہوں، میں اپنا حشر یزید کے ساتھ نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا۔ یہ زمانہ پہلی بار آیا اور قیامت تک پچھلوں کو سبق میں نے پہنچانا ہے کہ جب پہلی بار آیا ایسا بادشاہ تو روئے زمین پہ حسین زندہ تھے ظاہری آیات میں، اور انہوں نے سب کچھ قربان کیا صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی جنت پکی ہے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یقیناً، لیکن انہوں نے کہا جن کی اتنی پکی ہو ان کا جب ذمہ ہے تو بعد والوں کا ذمہ کیوں نہیں ہے؟ اس بیس میں میں یزیدیت کے خلاف نکلا ہوں کہ نانا جی کا یہ فرمان ہے اور حالات یہ ہیں، اور نکلنا اس حدیث سے یوں ثابت ہے، اور فرمایا آنا احق من غیری، یہ جملہ گھنٹوں بحث کا مستحق ہے، اس میں بہت سے یعنی سینکڑوں سوالوں کا جواب ہے۔ انا احق من غیری، کہ میں اس وقت جس میرٹ پر، جس ذمہ داری کا ذمہ دار ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں، یعنی مجھ سے پہلے سوال ہونا ہے۔ باقی اگر کسی کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور کل آئے گی تو کل آ گئی تو ان کا تو گزارا ہو جائے گا کہ ان کا پہلا نمبر نہیں اس وقت روئے زمین پر، میرا پہلا نمبر ہے۔ میرے سوا سطح زمین پر پیغمبر اسلام کا کوئی نواسا نہیں، اور ان کی گود میں بیٹھ کر کوئی فیض پانے والا نہیں۔ میرے سوا اس وقت کائنات میں کوئی حسین نہیں۔ میری ذمہ داری زیادہ ہے، دوسروں کی ذمہ داری بعد میں ہے، تو اس واسطے میں پہلے نمبر پہ لگ گیا ہوں، میں پہلے نمبر پہ جا رہا ہوں، اور میں دوسروں پہ تنقید بھی نہیں کر رہا کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، وہ ان کا نمبر ہی بعد میں ہے اور میں ان کا انتظار نہیں کروں گا۔ انا احق من غیری، میرے سوا جو بھی ہیں جتنی جتنی فضیلت کے مالک، میرا ان سے اگلا نمبر ہے، پہلا نمبر ہے۔ اس واسطے یزیدیت کو سمجھنے میں بھی میں نے پہل کی، دوسروں سے پہلے میں سمجھا کہ یہ اسلام کی گلشن کی ایک خزاں ہے، سب سے پہلے میں سمجھا، میں نے فتویٰ دیا کہ یہ حدود اللہ کا دشمن ہے، تو سب سے پہلے ادراک کرنا مستقبل کے خطرناک حالات کا یہ امام کا کام ہوتا ہے، اور پھر صرف فتوی نہیں دینا، پھر ڈٹ جانا اس باطل کے مقابلے میں
یہ بھی امام حسین کا پیغام ہوتا ہے۔